السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ایک چھوٹا سا افسانہ جو لکھی ہے ایک چھوٹی سی پیاری سی رائٹر نے، جن کا نام ہے نور الہدا، اور انہوں نے ایک چھوٹا سا افسانہ لکھا ہے، بہت ہی پیارا سا۔ تو اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ السلام علیکم، یہ میرا پہلا افسانہ ہے، یہ کہانی ہے آزادی کی، جب پاکستان آزاد ہوا تھا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کتنی قربانیاں دی تھی ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے سکون کی خاطر۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ اور ان کی عمر ہے 14 سال۔ تو یہ ایک بہت چھوٹی سی معصوم سی رائٹر ہے جس نے ایک چھوٹا سا افسانہ لکھا ہے۔ افسانے کا نام ہے تعبیر۔ تو شروع کرتے ہیں تعبیر۔ انہیں سپورٹ کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو کچھ کرنے کی چاہت رکھتے ہیں انہیں کامیابی ضرور دیں، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں تعبیر۔ 12 جولائی 1989۔ حال: سارم جائے بیٹا، آپ اپنے دادا جان کو بلائیں، کھانے کے وقت وہ ہوتے ہی نہیں ہیں، زیادہ طبیعت خراب ہے ان کی، جو وہ نظر نہیں آ رہے۔ دیکھو، کمال مرزا نے اپنے اکلوتے سپوت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کمال مرزا عادل مرزا کی دوسری بیوی سے تھے۔ جی بابا، میں جاتا ہوں۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ 12 جولائی سے لے کر اگست تک وہ ایسے ہی گمسم رہتے ہیں جیسے کچھ کھو دیا ہو انہوں نے۔ سارم نے اداسی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ہاں بیٹا چلو، ہم سب چلتے ہیں ان کے کمرے میں، آج بتانا ہی پڑے گا انہیں کہ وہ کون سا راز ہے جو ان کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھائے جا رہا ہے۔ جی بابا ضرور، پریشے بھی پرجوش ہوئی تھی۔ السلام علیکم ابی جان، کیا حال ہے آپ کا؟ غمزدہ لگ رہے ہیں آپ بتا کیوں نہیں دیتے ابی جان کہ کون سا غم آپ کو 40 سال سے کھائے جا رہا ہے؟ آج آپ کو بتانا ہی ہوگا، غم بانٹنے سے ہلکا ہو جاتا ہے ابی جان، کمال مرزا پریشان لہجے میں بولے۔ ان کی بات سن کے عادل مرزا کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور انہوں نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود آہستہ آواز میں بتانے لگے۔ ماضی: تعبیر: رکو یار، بات تو سنو۔ تعبیر: بس ایک بار۔ ارے یار! عادل کی منت سماجت کے بعد تعبیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ عادل کے آواز میں تھکن بیزاری سی تھی۔ بھاڑ میں جا رہی تھی، شکر ہے آپ نے روک لیا۔ تعبیر کی طنزیہ لب و لہجے پر اسے ہنسی آئی۔ تم ہر وقت بس ریلیاں نکالتے رہنا، تمہیں کون سی فکر ہے ہماری؟ تم یہ جو گلی محلوں میں نعرے لگاتے پھرتے ہو، اس سے کچھ نہیں ملتا۔ عادی، تم خوار ہوتے کیوں ہوتے ہو؟ تائی جان تمہاری راہ دیکھتے دیکھتے دروازے کی چوکھٹ پر ہی سو جاتی ہے، پر تم نہیں آتے ہو۔ 1 مہینے بعد آتے ہو، پھر غائب۔ کب تک عادی؟ ہم سب تھک گئے ہیں۔ تعبیر ایک سانس میں سب کہہ رہی تھی۔ تم جذباتی ہو رہی ہو۔ یہ نعرے جو میں گلی محلوں میں لگاتا ہوں، یہ ہمیں ہمارا وطن دے گا، ہمارا ملک تابی، جہاں کوئی بھی مسلمان ڈر ڈر کر نہیں جیے گا، جہاں کھلی فضا میں سانس لینے سے ڈر نہیں لگے گا۔ اچھا ٹھیک ہے تعبیر، اب تم جاؤ، عادل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہاں جانے کا بول رہے ہو؟ تعبیر نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ وہیں جہاں تم جا رہی تھی، بھاڑ میں۔ تعبیر نے خفگی سے اسے دیکھا اور پھر دونوں کے قہقہوں سے کھیت گونجنے لگے۔ یہ گھرانہ ہے سمیر مرزا اور ان کے چھوٹے بھائی تابش مرزا کا۔ تابش مرزا اور ان کی اہلیہ صالحہ مرزا کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا، تو چھوٹی سی تعبیر کو سمینہ مرزا اور سمیر مرزا نے اپنی بیٹی کی طرح پیار کیا۔ عادل کہتا ہے یہ میرے ماں باپ کم تعبیر کے زیادہ ہے۔ ایسے ہی کھٹی میٹھی باتوں میں ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن وہ تو سنا ہوگا، خوشیوں کے ساتھ ساتھ غم بھی ہوتے ہیں، بس وہی غم سمیر مرزا کے گھر کو اجاڑنے والے تھے۔ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، آزادی ہمارا حق ہے، آزادی ہمارا فیصلہ، الگ ملک الگ وطن۔ تائی جان، آج کتنے دن ہو گئے ہیں عادی بھی نہیں آیا، میرا دل گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تعبیر نے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا میری بچی، آ جائے گا عادی، پھر میں تم دونوں کا نکاح کروا کر رہوں گی۔ سمینہ مرزا خوشی سے بولی، جبکہ تعبیر کے دل کو ہزار اندیشوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ خالہ سمینہ غضب ہو گیا۔ خالہ بہار رنجیت سنگھ کے آدمیوں نے سمیر خالو کو قتل کر دیا ہے۔ خالد کی بات سن کر تعبیر کے ہاتھ سے مٹکی گر گئی۔ تائی جان دیکھیے، خالد بھائی کیا بول رہے ہیں؟ تایا جان تو مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے نا کہ آج وہ عادل کو ساتھ لے کر آئیں گے، پر وہ بھی چلے گئے، بابا کی طرح وہ بھی چلے گئے، کوئی نہیں بچا تائی،
कोई नहीं बचा, सब चले गए, सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। ताबीर की चीखें सुनकर हर शख्स की आंखें भीग गई। आसान नहीं होता किसी बहुत कीमती इंसान को खोना जो आपकी कुल कायनात हो। 29 जुलाई 1947। आज ताया जान के इंतकाल को भी 12 दिन हो गए हैं, पर आदिल का कोई पता नहीं चल रहा है। ताबीर के लहजे में गमज़दा तशवीश थी। तुम ऋषभ को क्यों नहीं कहती हो कि वो आदि का पता करे? वो तो दोस्त है ना आदि का। ताबीर ने गीता को मुखातिब करके कहा, जो उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। हाँ, मैं बोलूँगी वीर को कि वो आदिल भाई का पता करवाए। गीता ने नज़र चुरा कर कहा, अगर वो बता देती कि ऋषभ खुद आदिल को ढूंढ रहा है ताकि वो उसके खून से हाथ रंगीन कर सके। आदिल आजकल जिस तहरीक की क़यादत कर रहा था, उसके नारों और कॉन्फ्रेंसों की वजह से हिंदुओं का बहुत नुकसान हो रहा था। हर कोई अलहदा वतन का मुतालबा कर रहा था। हर तरफ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बटके रहेगा हिंदुस्तान, आज़ादी हमारा हक है। 1 अगस्त 1947। और बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। खुदा आजमाइश में भी उन्हें डालता है जो आजमाइश को झेल सकते हैं। वो तुम्हें इतना दर्द दे ही नहीं सकता जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ताबीर कुरान पाक की तिलावत कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? ताबीर ने बुलंद आवाज़ में पूछा। मैं आदिल, दरवाज़ा खोलो, वक्त नहीं है। आदिल की आवाज़ आई। ताबीर ने भागकर दरवाजे की कुंडी गिराई। आदिल, तुम आ गए? ताया भी नहीं रहे? तुम कहाँ थे? हमें तुम्हारी ज़रूरत थी। ताबीर ने खुशी और गम की मिली जुली कैफियत में कहा। मुझे भी पता चल गया। गाँव वालों से ताबीर, सब्र करो, तुम सब्र करो। और हाँ, एक बात बताऊं, एक बार मैंने बाबा से पूछा था कि आपकी क्या ख्वाहिश है, तो पता है उन्होंने क्या कहा था? आदिल ने इस्तफसार किया। उन्होंने कहा था, आदिल बेटा, मेरी ख्वाहिश है शहीद होना, और जब मैं शहीद हो गया तो तुमने रोना नहीं है, मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना है और दुआ करनी है। अब तुम भी दुआ करो, बाबा की रूह को तकलीफ़ मत दो। आदिल की बात पर ताबीर ने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिला दिया था। 14 अगस्त 1947। ऋषभ का डेरा। ये मंजर है ऋषभ के डेरे का, जहाँ इस वक्त हर कोई आज़ादी तहरीक को रोकने की तरकीबें सोच रहा था। नफ़रत है मुझे मुसलमानों से। ये लोग इंतशार फैला रहे हैं पूरे इलाके में, और इस आदिल का कोई बंदोबस्त करो, फिर सब खुद ही बैठ जाएंगे खामोश होकर। ऋषभ के लहजे में नफ़रत ही नफ़रत थी। हाँ ठीक है, हमने सुना है कि उसके घर में कोई चचाजाद है उसकी, अगर उसको उठा ले तो फिर शायद वो तहरीक छोड़ दे। माजिद ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, हमारी दुश्मनी आदिल से है। ये लड़की उठाने वाले काम बुज़दिलों के होते हैं। पहले आदिल को समझाओ, अगर ना समझे तो फिर कर लेंगे। ऋषभ ने हंकारा भरते हुए जवाब दिया, जैसा आपका हुक्म। चाँद कितना खूबसूरत है ना? ताबीर ने आदिल को मुखातिब किया, जो किसी सोच में गुम था। हाँ बिल्कुल, चाँद बहुत खूबसूरत है, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। आदिल ने मज़ाहिया अंदाज में जवाब दिया। आज के दिन तो संजीदा हो जाओ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा निकाह इतनी जल्दी हो सकता है। ताबीर ने मुसरत भरे लहजे में कहा, बुरा वक्त बता कर नहीं आता, वो आता है और किसी मासूम बंदे की झोली में तुम जैसी चुड़ैल डाल जाता है। आदिल ने मसनूई अफसरदा लहजे में कहा, हाँ हाँ पता है, दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं और चेहरे पर अफसरदगी। मैं जानती हूँ तुम मुझे बचपन से पसंद करते हो, भूल रहे हो। एक बार ऋषभ ने ताई जान से सिर्फ ये कहा था कि उसे मैं अच्छी लगती हूँ, और तुमने उस बेचारे की नाक की हड्डी तोड़ दी थी। ताबीर ने उसे शर्मिंदा करना चाहा। अभी आदिल जवाब में कुछ बोलता, इतने में समीना बेगम ने बुलाया कि उसे गली में कोई बुला रहा है। मैं वापस आकर तुम्हें बताता हूँ, आदिल ने जल्दी से कहा और चला गया। कुछ बातें, कुछ यादें अधूरी रह जाती हैं। अगर इंसान को पता हो कि वो अपनी अजीज़ हस्ती को दोबारा नहीं देख पाएगा तो वो वहाँ सदियों बैठा रहे, मगर जाए नहीं। पर जहाँ मिलन हो वहाँ जुदाई भी तो होती है। आदिल जब समीना बेगम के कहने पर बाहर आया तो वहाँ ऋषभ खड़ा था। अरे अरे, आए महाराजा, आपका ही इंतज़ार हो रहा था, ऋषभ ने जल्दी से कहा। जो बात करने आए हो बेहतर है वही बात करो और जाओ, आदिल ने जवाब दिया। वो क्या है ना, ये जगह कुछ मुनासिब नहीं है, वो बात करने के लिए मेरे साथ चलो। ऋषभ की बात पर मुत्तफिक होकर आदिल उसके साथ चला गया। ऋषभ का डेरा। हाँ तो अब बोलो जो भी बात है। आदिल की बात पर ऋषभ ने अपना मद्दुआ बयान किया। तुम पुरसुकून होकर सुनो, फिर सोच के मुझे जवाब देना।
رشبھ نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنی بات کو بیان کرو۔ ہاں تو سنو، آج کل تم دیکھ تو رہے ہو نا کہ کیسے آزادی کے نعرے لگانے والوں کو ایک سانس اور لینے کا موقع نہیں ملتا۔ تمہاری وجہ سے ہمارے علاقے میں خون خرابہ ہو رہا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ تم اپنی تحریک توڑ دو، اس کے بدلے تم اپنے پورے خاندان کو لے کر یہاں سے جا سکتے ہو، کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ہم تمہارے گھر والوں پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے، بس تم اس تحریک کو توڑ دو۔ رشبھ کی بات پر عادل اپنا غصہ ضبط کرتا رہ گیا۔ میری یہ بات اپنی آنکھیں اور کان کھول کر سن لو، میں تمہاری کسی چال میں نہیں آنے والا، اور میں تمہارے سوالوں کا جواب بھی نہیں دوں گا۔ جواب دہ نہیں ہوں، میں اپنی جان بچانے کی خاطر اور سب مسلمانوں کو لہو لہان ہوتے نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ میں یہاں سے صحیح سلامت سب مسلمانوں کو لے کر جاؤں گا، اور تمہارے یہ پالتو مجھے روک نہیں سکیں گے، کیونکہ عادل مرزا اپنے سر پر کفن باندھ کر گھر سے نکلتا ہے۔ عادل نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، تم یہاں سے جا سکتے ہو ابھی کے ابھی۔ رشبھ نے چنگھاڑتے ہوئے کہا، جا رہا ہوں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے اس ناپاک ڈیرے میں آنے کا۔ عادل کہہ کر ڈیرے سے نکل گیا۔ آج اس کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ آج اس نے وہ پا لیا تھا جو بچپن سے چاہتی تھی۔ آج عادل اس کا محرم تھا، جس کا انتظار تعبیر نے 12 سال سے کیا تھا۔ وہ لمحہ آ کر چلا بھی گیا تھا، پر تعبیر ابھی تک اسی لمحے کے حصار میں تھی۔ تعبیر بیٹا، میں دوسرے گاؤں بشرا کی طرف جا رہی ہوں، اس کا بیٹا بہت بیمار ہے، کل تک آ جاؤں گی۔ اگر عادل نہ آیا تو گیتا کو بلا لینا رات کے لیے، اور دروازہ پوچھے بغیر مت کھولنا۔ سمینہ بیگم کی بات پر تعبیر جی تائی جان کہہ کر دروازہ بند کرنے چلی گئی۔ 13 اگست 1947۔ ماجد جاؤ اور ابھی اسی وقت گاؤں میں جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں انہیں آگ لگا دو۔ رشبھ نے ماجد سے کہا، جی سرکار، جو حکم۔ ماجد جلدی سے بول کر نکل گیا۔ عادل مرزا، تمہیں ابھی پتہ لگے گا کہ میری بات جھٹلا کر تم نے کیا غلطی کی ہے، اسی آگ میں تم بھی جل جاؤ گے۔ رشبھ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی جو عادل کی تعبیر کو جلانے والی تھی۔ 13 اگست 1947۔ تعبیر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ بنا رہی تھی کہ اسے کچھ جلنے کی بدبو آئی۔ وہ باورچی خانے سے باہر آئی تو دروازے کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ آس پاس کے سب گھر جل رہے تھے۔ بچوں کی چیخیں اس کا دل دہلا رہی تھیں۔ دھویں کی وجہ سے سانس بند ہو رہا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ تعبیر کے نصیب میں قربان ہونا ہی لکھا ہے۔ آج اسے سب سے شکوہ تھا، اپنے والدین سے جو بچپن میں چھوڑ گئے تھے، سمیر مرزا سے جو جوانی میں چھوڑ گئے، عادل سے اسے ہزاروں شکوے تھے، کوئی ایک نہیں۔ وہ دیکھ چکی تھی، موت زیادہ دور نہیں تھی، بس 2 سیکنڈ یا پھر 2 منٹ۔ 13 اگست 1947۔ آج اس کے خواب کو تعبیر مل گئی تھی۔ بس ایک دن اور پھر وہ اپنے وطن میں آزاد فضا میں سانس لے سکتا تھا۔ یہ سوچ کے ہی عادل کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی، پر جو اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ سب تو بہت دردناک تھا۔ اس نے دیکھا ہر چیز کو آگ نے لپیٹ رکھا تھا، ہر گھر، ہر گلی، ہر چیز، لوگوں کی چیخوں کی آواز، بددعائیں اور التجائیں، سب کچھ بہت ہولناک تھا۔ راستے میں پڑے لوگ جن کے جسموں سے خون بہہ رہا تھا، کسی کا ہاتھ تو کسی کا سر ان کے جسموں سے علیحدہ پڑا تھا۔ یہ خواب تو نہیں دیکھا تھا اس نے، یہ سب تو سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ کیسی تعبیر تھی اس کے خواب کی؟ تعبیر، ہاں، تعبیر، اسے یاد آیا، تعبیر بھی تو تھی۔ وہ کیسی ہوگی؟ کیا وہ بھی ایسے ہی؟ یہ خیال ہی اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ آگ سے بچتا بچاتا وہ جیسے ہی گھر پہنچا تھا، گھر میں آگ ہی آگ تھی۔ اسے تعبیر کے دوپٹے کی جھلک نظر آئی۔ وہ جیسے ہی پاس گیا، تعبیر، ہاں، اس کی تعبیر کچھ بول رہی تھی، کچھ ٹوٹا پھوٹا سا۔ تعبیر، دیکھو دیکھو، میں آ گیا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میرا وعدہ۔ شش عادل، تم نے دیر کر دی۔ دیر نہیں، بہت دیر۔ وعدہ نہیں کرو، کچھ وعدے کبھی پورے نہیں ہوتے، وہ ادھورے ہی رہ جاتے ہیں، جیسے میں۔ تم خوش ہو جاؤ اور جاؤ اپنے وطن، جس کے لیے اتنے لوگوں نے قربانیاں دی۔ رائے گاہ مت جانے دینا میری قربانی۔ ہر کسی کو اپنے خوابوں کی تعبیریں نہیں ملتی ہیں۔ تم خوش قسمت ہو عادی۔ جاؤ اور سب کو بتانا کہ آزادی مفت میں نہیں ملتی، سب کچھ کھونا پڑتا ہے۔ خدا حافظ۔ تعبیر کی بند ہوتی آنکھیں عادل کا دل چیر گئی تھی۔ آج اسے پتہ لگ گیا تھا کہ ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کبھار کچھ پانے کے لیے سب کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اب حال سب کی آنکھیں بھیگ چکی تھی، پر عادل مرزا کے آنسوؤں نے ان کی داڑھی کو بھگو رکھا تھا۔ کمال یہی
کمال یہی کہانی تھی میری ماں جان کا بھی کچھ پتہ نہیں کہاں گئی۔ وہ تعبیر کو دفنانے کے بعد میں نے ہوش و حواس کھو دیے تھے، مجھے خود نہیں پتہ مجھے ادھر لاہور میں کون لایا۔ کچھ خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے انسان ہر مشکل وقت، ہر کٹھن حالات سے لڑ لیتا ہے۔ ایک ایسا خواب ہم سب نے دیکھا تھا، صارم، علیحدہ وطن کا خواب جو پورا ہو گیا، اور کتنی مشکلات، کتنی جدوجہد سے، یہ صرف ہم اور ہمارا خدا جانتا ہے۔ لیکن اس خواب کو پانے کے لیے میں نے اپنی قیمتی چیزیں داؤ پر لگا دی، سب کچھ کھو دیا، سب کچھ صارم، کچھ نہیں بچا، اور تو اور میں نے اپنی تعبیر بھی کھو دی۔ ایک بار تعبیر نے کہا تھا، یہ سب تم جن کے لیے کر رہے ہو انہیں تمہارا نام بھی نہیں یاد ہوگا، تم آزاد وطن میں بھی قیدی بن کر رہ جاؤ گے۔ آج مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ میں بھی حقیقت قبول کر کے تعبیر کو خوشیاں دے سکتا۔ اس نے صرف خوشیاں ہی تو مانگی تھی جو میں نہیں دے سکا۔ آج کل کی نسل تاریخ بھول گئی ہے، اس کا مطلب ہماری قربانیاں بھی بھول گئی ہے۔ وہ انگریزوں کی تاریخ پڑھ لیں گی پر اپنی نہیں۔ ہاں، بھول گئے، سب بھول گئے کہ ایک عادل مرزا اور تعبیر بھی تھے۔ بھول گئے سب لوگ، سب کچھ۔ عادل مرزا نے ہچکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ کہیں سے مدھم نغمے کی آواز آ رہی تھی، اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، وطن تمہیں وطن کی ہوائے سلام کہتی ہے۔ اختتام۔ تو یہ افسانہ یہی ختم ہوتا ہے۔ اس بچی نے بہت اچھا لکھا ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ انہیں کامیابی دے اور آگے یہ بہت سے ناولز لکھ سکے، اور آگے یہ بہت سے ناول لکھ بھی رہی ہے۔ تو بہت جلد میں آپ کے سامنے ان کے ناولز بھی پیش کروں گی۔ تو ملتے ہیں اگلے ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔